اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے میں اللہ کی پناہ لے رہا ہوں۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، البتہ خطبہ کے دوران جب قرآن کی آیت پڑھی جائے اس وقت تعوذ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ غصہ کے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ اتر جاتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے دن بھر شیطان کے حملے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ شیطانی خواب دیکھنے کے بعد مسنون طریقے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطانی ڈر ختم ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جمہور قراء کے نزدیک سنت ہے، بہت اہم سنت ہے، بعض قراء کے نزدیک واجب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران یا قرآن مجید کی تلاوت کو ملتوی رکھ کر، موقوف رکھ کر کوئی کام کیا جائے یا دوسری کوئی اجنبی بات کی جائے، پھر تلاوت شروع کی جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں فقہی بحث فقہ میں دیکھ لیا جائے، قراء حضرات کا اجماع ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو۔ سارے قراء حضرات کا اجماع ہے، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، چاہے نماز میں سورہ پڑھی جائے یا نماز سے باہر پڑھی جائے۔ سارے قراء کا اجماع ہے، قرات کی کتابیں دیکھ لی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اللہ جل جلالہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، آخرت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسی ذات کی صفت ہے رحمان۔ الرحیم، آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ رحمت ظاہر ہوگی اور ہوتی ہے، ایسی ذات کی صفت ہے رحیم۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ زبردست دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ایک تو سورہ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، السبع المثانی ہے، القرآن العظیم ہے، سورۃ الدعاء ہے، سورۃ الشفاء ہے۔ کوئی آدمی دشمن کے پھندے میں پھنس جائے، کوئی دشمن حملہ کرے تو یہ زبردست دعا ہے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آدمی پڑھتا رہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ یہ امام ابن سنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھی راہ کے راہی بنا دیجئے،
صراط الذین انعمت علیہم، ان حضرات کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو مغضوب علیہم ہیں، ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں کے راستے پر نہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مروی ہے، اب اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ۔ آمین، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، دعا ہے۔ آمین، حمزہ کو مد اصلی کے ساتھ تلفظ کرنا زیادہ اولیٰ ہے، اگرچہ اس کے بغیر بھی درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، متقین لوگوں کو راستہ دکھانے والی ہے۔ متقین وہ لوگ ہیں جو مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں۔ مغیبات سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کی طرف سے جن غیبی باتوں کا اعلان کرتے ہیں، جن غیبی باتوں کی خبر دیتے ہیں، ان غیبی باتوں کو یہ حضرات مان لیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے دو معنی راجح ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز میں فرائض، واجبات اور جو سنتیں ہیں ان کو اچھی طرح جان کر عمل کیا جائے۔ اقامت صلاۃ کا دوسرا مطلب نماز کی ایسی دعوت دی جائے کہ نماز قائم دائم رہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ متقین حضرات ہر اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو وحی آپ پر اتاری گئی، اور ہر اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو وحی آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر مضبوط یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ثابت ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہے، یعنی فاتحہ ہے۔ فاتحۃ البقرہ کی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے، حدیث ابھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ، میت کو دفنانے کے بعد سرحانِ سورہ بقرہ کے آغاز کی آیتیں یعنی فاتحۃ البقرہ پڑھی جائے، اور پاؤں کے پاس خاتمۃ البقرہ پڑھی جائے، اس کے پاس دعا کی جائے تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مشکات جلد اول 149 نمبر صفحے میں ہے، باب دفن المیت میں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره ويقرأ یا ولیقرأ عند رأسه فاتحة البقرة
وعند رجليه بخاتمة البقرة رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال الصحيح أنه موقوف عليه۔ دوسری فضیلت، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی شروع والی آیتیں پڑھی جائیں اور خاتمۃ البقرہ کی آیتیں پڑھی جائیں، بیچ میں آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے ساتھ بعد والی 2 آیتیں پڑھی جائیں، تو پڑھنے والے کے پاس اور گھر والوں کے پاس شیطان آتا نہیں اور ناپسندیدہ حالات بھی پیش نہیں آتی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ الاتقان جلد اول 393 نمبر صفحے میں ہے، باب فی خواص القرآن میں یہ روایت موجود ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفا من قرأ 4 آیات من اول سورة البقرہ وآیت الکرسی وآیتین بعد آیت الکرسی وثلاثا من آخر سورة البقرہ لم یقربہ ولا اہلہ یومئذ شیطان ولا شیء یکرہہ۔ مزید اضافہ اس میں یہ ہے ولا یقرأن علی مجنون الا افاقا، یہ آیتیں اگر کسی مجنون پر پڑھ کر دم کی جائے تو وہ مجنون ٹھیک ہو جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، جنون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دارمی کے حوالے سے امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کیا ہے اس روایت کو۔ اس آیات سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس طرح ان آیاتوں کو پڑھنے سے یہ فضیلت ملتی ہے، یہ فائدہ ملتا ہے۔ ان آیاتوں کی اور ایک فضیلت الاتقان میں ہے، وہ بھی دارمی کے حوالے سے۔ اخرج الدارمی عن المغیرۃ بن سبیع وکان من اصحاب عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال من قرأ 10 آیات من البقرہ عند منامہ لم ینس القرآن 4 من اولها وآیت الکرسی وآیتان بعدها وثلاث من آخرها۔ مغیرہ بن سبیع جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ رات کو سونے کے وقت جو آدمی سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے کبھی وہ قرآن نہیں بھولے گا۔ 10 آیتیں کہاں کہاں سے؟ شروع سے 4 آیتیں 4 من اولها آیت الکرسی و آیتان بعدها، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، و ثلاث من آخرها اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ یہ 3 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں پر ایک اہل علم حضرات کو اشکال پیش آتا ہے، وہ ابھی آپ کو پیش نہیں آیا، جب آپ دوسری روایتیں دیکھیں گے تو آپ کو اشکال پیش آئے گا۔ وہ یہ کہ ان فضیلت کی حدیثوں میں 4 کا لفظ آیا ہے، سورہ بقرہ کے شروع سے پڑھنے کے قابل آیاتوں کی تعداد میں بتایا گیا 4، دونوں روایتوں میں 4 آیات ہے، مگر دوسری روایت میں یہ ہے کہ مفلحون تک پڑھی جائے، مفلحون کی صراحت ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈیا میں جو قرآن مجید کا نسخہ ہے اس میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے بعد جو آیت نمبر ہے 5 نمبر آیت ہے، گن کر دیکھیے، الف لام میم کے بعد پہلی آیت 1 نمبر آیت کا نشان ہے، ہدی للمتقین پر نمبر 2 کا نشان ہے، ينفقون پر نمبر 3 کا نشان ہے، 3 عدد کے ساتھ آیت کا نشان ہے، یوقنون پر نمبر 4، مفلحون پر 5۔ تو روایت سے تطبیق نہیں ہوتی، یہ اشکال مجھے پیش آیا، میں نے بہت غور کیا، پھر الحمدللہ میں 17 کی قراتوں کی مشق بھی کرتا ہوں، تو امام نافع جو قرائے 17 میں سے 1 نمبر کے راوی ہیں، امام نافع مدنی، ان کے ایک شاگرد تھے ورش، ان کے 2 راوی ہیں، قراء حضرات جانتے ہیں۔ تو امام نافع مدنی کی قرات کے مطابق مفلحون تک 4 آیتیں ہوتی ہیں،
اور میرے سامنے میں ابھی امام نافع کی قراءت ورش کا قرآن مجید میں سامنے رکھ رہا ہوں اور اسی قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں. اس میں دیکھ لینا کس طریقے سے 4 آیتیں ہوتی ہیں، یعنی الف لام میم کے بعد آیت نہیں ہے، اور امام نافع کے راوی ورش کی قراءت کے مطابق پڑھ رہا ہوں، تو اس سے اشکال ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 4 آیتیں ہو جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم.